نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ سال بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا اب بالکل آخری وقت پر آ پہنچا ہے، اور اب ایک دو دنوں کے اندر یہ سال بھی ہم سے روانہ ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اور اس ایک سال میں ہم نے نہ جانے کون کون سے اعمال کیے۔ اگر ہم ان کا محاسبہ کرنے بیٹھیں، اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنے اعمال کے جائزے کی صورت میں یہی نظر آئے گا کہ نیکیاں تو برائے نام ہی اگر ہم نے کی ہیں تو کی، ورنہ پھر ہمارا سارا کا سارا یہ سال، ہمارا نامہ اعمال پورے سال گناہوں سے بھرتا رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ یہ سال جو ہم نے گزار دیا، اس پورے سال میں ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے۔ ہم نے اگر کچھ اچھے کام کیے بھی تو اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کاموں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کیونکہ ہر ایک اچھے کام کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری جو نیتیں ہیں وہ اخلاص سے بالکل خالی ہو گئی ہیں۔ ہماری نیتوں میں کہیں نہ کہیں لالچ اور حرص چھپا ہی ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنا فائدہ دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ تو اس سال ہم نے جو کیا، جو کچھ بھی اپنے نامہ اعمال میں ہم نے لکھوایا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کس قدر گناہ لکھے گئے۔ اور اگر کچھ نیکیاں بھی ہیں تو کیا وہ نیکیاں ہمارے کام آ سکتی ہیں کہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سال جو گناہ کیے ہیں وہ تو کر چکے، لیکن آئندہ سال کے لیے وہ یہ تیاریاں کرتے ہیں کہ یہ سال تو ہم نے گناہوں میں گزار دیا، لیکن اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ سال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ یہ سال ختم ہو اور نئے سال کی پہلی شب آئے تو اس شب کو ہم موج مستی کر کے گزارے۔ اس رات جس کو نیو ایئر ایو کہا جاتا ہے، جس کو 31st نائٹ کہا جاتا ہے، 31 دسمبر کی رات کو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ رات آئے گی ہم ایک دوسروں کو سال کی مبارکباد پیش کریں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایک رات کے لیے اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے ڈی جے کا انتظام ہوتا ہے، ناچ گانے کا انتظام ہوتا ہے، ہر طرح سے بے حیائی اور برائی کا انتظام کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس ایک رات کے لیے۔ سارا کا سارا سال تو گناہوں میں ہی برباد کر دیا، اور یہ سال جب ختم ہو رہا ہے تو ختم ہوتے ہوتے آئندہ سال کا استقبال بھی کر رہے ہیں تو گناہوں کا بازار گرم کر کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہی ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت؟ کیا یہی ہے مسلم امت؟ کیا یہی کام ہمارا باقی رہ گیا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ نئے سال کی شروعات جب ہم کریں، ہم نے اپنے پچھلے سال میں جو کام بھی کر لیے، جو گناہ ہم نے کیے، ان کی توبہ کریں، ان گناہوں کی معافی اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے مانگے، اور آئندہ سال کے آنے سے پہلے اس سال کا استقبال اگر کریں تو خود کو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے کریں، گناہوں سے دور ہو کر کے نیک اعمال کے ذریعے سے نئے سال کا استقبال کریں۔ دنیا والے تو نئے سال کا آغاز ناچ اور گانا کر کے کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال کا اگر آغاز کریں تو نبی کی نعت گوئی ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، محفل میلاد سجائی جائے، ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی جائیں، اور نیکیوں کی دعوت لوگوں کی دی جائے، تاکہ ہمارا جو نیا سال ہو ہم اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ کیونکہ لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ نیا سال
جو ہوتا ہے اس کی شروعات ہم لوگ جس طریقے سے کریں گے تو سارا سال وہی کام کریں گے۔ تو اگر لوگوں کی ہی باتوں کو دیکھا جائے تو اس کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نئے سال کی شروعات گناہوں سے کی ہے تو ہمارا پورا کا پورا سال گناہوں میں ہی گزرے گا، اور اگر ہم نے نئے سال کی شروعات نیکیوں کے ذریعے سے کی ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا پورا کا پورا سال جو ہے وہ نیکی میں اور اچھے اچھے کاموں کو کرتے ہوئے گزرے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سے کام کرتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز اسلامی اعتبار سے محرم الحرام سے ہوتا ہے، جبکہ نئے سال کا آغاز اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخیں آفتاب غروب ہونے یعنی سورج ڈوبنے کے وقت سے بدل جاتی ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے بدل جاتی ہے، لیکن دنیاوی تاریخیں جو ہیں وہ آدھی رات کو بدلتی ہے، یعنی 12 بجے رات کے وقت یہ تاریخیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے نیو ایئر ایو کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور رات رات بھر لوگ گناہوں کا بازار گرم کیے رہتے ہیں۔ یہ ایک قابل مذمت رواج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ نئے سال کی شام کو منانے کے نام پر بے حیائی کا سونامی زمین پر ڈوبا دیتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان ناقابل یقین حد تک برے برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ شراب اور کباب پر مشتمل برے اور بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں اور فحش طریقے کے ڈانس اور پارٹیز کی جاتی ہیں، اور جیسے ہی گھڑی میں 12 بجے کا وقت ہوتا ہے تو ٹھیک اس وقت لاکھوں اور کروڑوں روپے آتش بازی کے نظر ہو جاتی ہے اور آتش بازی سے آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ آسمان پر بندوق کی گولیاں برسائی جاتی ہیں اور حد سے زیادہ پرجوش نوجوانوں کے جو گروپ ہوتے ہیں وہ چاروں طرف تباہی پھیلانے لگتے ہیں اور اپنی گاڑیوں پر جا کر کے گاڑیوں پر بیٹھ کر کے جو لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور ان حرکتوں میں وہ اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، انہیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ امت صرف ایک رات میں لاکھوں روپے ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ جشن کے نام پر مسلمان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسی رات میں بہت سے لوگ زہریلی شراب پی لیتے ہیں اور شراب پینے کی وجہ سے بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رات جشن میں گزاری اور صبح ماتم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس جشن میں نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان آتش بازیوں کی وجہ سے، ان گولی اور بارودوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ گھائل ہوتے ہیں اور کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کیا کوئی فائدہ ہے اس نیو ایئر ایو کو منانے کا؟ اگر کوئی بھی ایک فائدہ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں بھی آپ کی بات کی قائل ہو سکوں، ورنہ پھر یہ صرف اور صرف خرافات ہے اور جانوں کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، صرف گناہوں کا بازار گرم ہوگا، نامہ اعمال سیاہ ہوتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی سیاہ ہوتے جائیں گے۔ یہ چیزیں کچھ سالوں پہلے تو صرف انگلش کنٹریز میں ہی کی جاتی تھی، لیکن اب ہندوستان میں بھی اس کا بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے۔ لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ہمارے نئے سال کی آغاز جو ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ایک حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سبھی سے کہا کہ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں ہم جو کام کرتے ہیں سارا سال وہ کام ہمارے لیے ہو جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نے پہلے دن کو گزارا ہے
اسی طریقے سے سارا سال گزرتا ہے۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، لیکن اگر یہ باتیں واقعی سچ ہیں تو ہمارا پہلا دن جو ہوتا ہے نئے سال کا، وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور محرم الحرام کے جو خاص واقعات ہیں ان سے آج کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ان سے بے خبر ہوگا۔ ماہ محرم الحرام جس کو مسلمانوں نے ماتم کا مہینہ بنا رکھا ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو ماتم کا نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا مہینہ ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام میں سیدنا امام حسین نے اپنی جان تو دے دی لیکن ایمان پر بات نہیں آنے دی، اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہم سب کے لیے ایمان کے رستے کو ہموار کر دیا۔ جب دنیا والے اپنے کاموں کے پوری طرح سے پابند ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے احکامات کے پابند ہو جائیں۔ وہ جس طریقے سے نیو ایئر ایو ہو، چاہے پھر کوئی سا بھی ایونٹ ہو ان کا، جس طریقے سے وہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو خاص دن ہیں، خاص راتیں ہیں، ان راتوں کو بھی ہم یادگار بنائیں، ان کو ذکر کی محفلوں سے سجائیں، نعت خوانی کی محفلیں ہوں، قرآن کی تلاوتوں سے فضا گونج اٹھے اور اللہ کا ذکر ہو، ہم اچھے اچھے کام کریں۔ یہ جو رات جس رات کو لوگ گناہوں کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ سبھی کو یہ ایک اپنی طرف سے مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے، نیکیوں میں گزرے، تو میری آپ سبھی کو میری طرف سے یہ ایک مشورہ، میں چاہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے، نیکیوں میں گزرے، تو میری آپ سبھی کو میری طرف سے یہ ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ ضرور جو 31 نائٹ ہے، جو دسمبر کی آخری رات ہے، جس کی صبح 1 جنوری ہونے والی ہے، لوگ جہاں گناہوں میں مبتلا ہوں گے، میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ رات مصلی بچھائیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کریں، اور اگر رات بھر عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر جتنا ہو سکے عبادت میں اپنی راتوں کو گزاریں، اور صبح کی شروعات کریں تو نماز فجر اور تلاوت قرآن سے کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس نیک نیت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے سال میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے نیکیوں کے رستے ہموار فرمائے گا۔ اس نیو ایئر ایونٹ کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کتنے سارے نوجوان جو ساری زندگی شراب سے بچتے رہے، جو ساری زندگی زناکاری سے بچتے رہے، اس نیو ایئر پارٹی میں جب جاتے ہیں تو لوگوں کے بہکاوے میں، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کے شراب کا نشہ جو ہے وہ کر ہی لیتے ہیں، اور شراب تو شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی مزہ اٹھا لیتے ہیں اور زنا کر کے گنہگار بن جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ 31 نائٹ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک رات ہے، کیونکہ اس رات ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا ایمان بک جاتا ہے، شباب اور کباب کے نام پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور جو ایمان کا سودا نہیں کرتے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو گیا تو پھر کیا ہم ان سوالوں کا جواب دینے کے بھی لائق ہوں گے؟ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ تم نے دنیاوی اعتبار سے جو نیا سال تھا اس کو تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا، لیکن جو اسلامی نیا سال تھا، جو محرم الحرام کا مہینہ تھا، کیا تم نے اس مہینے میں عبادتیں کی تھی؟ تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ کیا ہم بتانے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے ان مہینوں میں، ان دنوں میں عبادتیں کی بھی تھی یا نہیں کی تھی؟ آج جو ہم اپنے دن اور رات گناہوں میں بسر کر رہے ہیں، اپنے دن اور رات برباد کر رہے ہیں، قیامت کے دن ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہر ایک شخص سوچے گا کہ کاش ایک لمحہ کا وقت بھی دنیا میں جو مجھے ملا تھا، اس ایک لمحے کے وقت کو بھی میں نے برباد نہ کیا ہوتا۔
ہوتا، کوئی اگر کسی ایک لمحے خاموش بیٹھا رہا ہوگا تو وہ یہ سوچے گا قیامت کے دن کہ اس ایک لمحے جو میں خاموش تھا، اس ایک لمحے بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ تو پھر سوچیں کہ ہم اپنے دن اور رات کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کٹ رہی ہے اور ہم رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کہ ہم موت کے قریب تو جا رہے ہیں، لیکن اس کو ہم یہ کہہ کر کے اس دن کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا برتھ ڈے ہے، ہم ایک سال اپنی موت کے قریب ہو گئے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے۔ لیکن اگر گنتی الٹی شروع کر دی جائے تو پھر گنتی الٹی جب ہوگی تو آخر کار وہ ایک پر آ کر کے زیرو پر ہو کر کے ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اسی وقت سے جس وقت ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اگر ہم نے 50 سال کی عمر اللہ رب العزت سے لکھوا کر کے لائی تو پھر اگر ہمارا عمر جو ہے اگر 10 سال گزر چکا، اگر 15 سال گزر چکا تو ہم 10 اور 15 سال کے ہوئے نہیں، ہم بڑے نہیں ہوئے، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو گئے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ 15 سال گھٹ گئی، وہ 20 سال گھٹ گئی اور اب ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو موت کے قریب ہو رہے ہیں لیکن خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری ان خوشیوں کو واقعی میں خوشیوں میں بدل دے گا اگر ہم نے ان خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھا، اگر ہم نے ان خوشیوں میں اپنے محبوب کو یاد رکھا اور ان کے ذکر کی محفلوں کو سجایا۔ تمام نوجوان مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے نیو ایئر پارٹی ہو چاہے 1 جنوری کی پارٹی ہو، ان چیزوں میں آپ ہرگز شرکت نہ کریں، کیونکہ اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس پارٹی میں ڈی جے کا استعمال ضرور ہوگا، ناچ گانے کا استعمال ضرور ہوگا، شراب کا بھی انتظام کیا جائے گا، شباب کا بھی انتظام کیا جائے گا، زنا کا بازار بھی گرم ہوگا، حرام کاریوں کا بازار بھی گرم ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس طرح کے تقریبات میں شرکت کرنے سے بہتر ہے تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضری دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جو گناہ ہم کر چکے، جو زندگی ہماری گزر چکی، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کس قدر گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوائے، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اگر 2 بوند بھی آنسو ہم نے اس کے حضور سچے آنسو گرا دیے تو پھر اللہ رب العزت وہ 2 بوند آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ نیا سال ہمارے لیے رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہماری نیکیاں بڑھی ہیں یا ہمارے گناہ بڑے ہیں، ہم کن بری عادتوں سے چھٹکارا پانے میں ناکام رہے اور ہم نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں یا کون سے اچھے اعمال کرنے سے ہم ناکام رہے، کیا ہم نے کسی کو اچھے اعمال کرنے پر آمادہ کیا بھی کہ نہیں۔ اس موقع پر ہمیں یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ 1 سال ہماری زندگی کا گزر گیا، ہم اچھی یا بری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم دوزخ کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ وقت سچے دل سے توبہ کرنے اور نئے سال کے لیے نیک نیت کرنے کا ہے، آج ہی توبہ کر لیں۔ اور اگر آپ نے یہ خیال کیا تھا کہ نیو ایئر پارٹی آپ کو منانی ہے تو آپ اپنے اس خیال سے رجوع کریں، توبہ کریں، کیونکہ اس رات سینکڑوں موتیں ہونی ہی ہیں، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس رات جس قدر آتش بازیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے نوجوان، ہماری تاریخ گواہ ہے، بہت سارے نوجوان اپنی نوجوانی سے ہاتھ دھو بیٹھے، زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اگر کوئی ان راتوں میں گناہوں میں شریک ہوتا ہے اور گناہوں کو کرتے کرتے اگر اسے موت آ جاتی ہے، اب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اگر بندہ گناہ کرتے ہوئے مرا ہے تو پھر اس کا انجام بھی ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتے کرتے ہماری روح قبض ہو جائے تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دن رات میں جتنا ہو سکے اس کی عبادتیں کریں، جو ہمیں اللہ رب العزت نے فرائض ہم پر واجب کیے ہیں ان تمام فرائض پر ہم عمل کریں
کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوافل پر بھی عمل کریں، اور اس طرح کی جتنی بھی راتیں ہوں ان سب کو ہم اللہ کی ذکر سے بھریں، نہ کہ گناہوں کا بازار گرم کریں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ نیو ایئر ایو کے آنے سے پہلے پہلے جن نوجوانوں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ ہمیں پارٹیز میں جانا ہے، ہمیں گناہوں کا بازار گرم کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پکنک میں جانا ہے اور وہاں ڈی جے اور ناچ گانا کرنا ہے، تو ان چیزوں سے وہ بچ سکیں اور اپنے اعمال کو سدھار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔